بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فاسٹ فوڈ، مرغن غذاؤں، کولڈ ڈرنکس اور بازار کے تیار شدہ کھانوں کا بڑھتا ہوا استعمال بوڑھوں، بچوں اور جوانوں سبھی کو متاثر کر رہا ہے، جس سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بظاہر صحت مند دکھائی دینے والا نوجوان بھی اچانک کسی بڑی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بھی ہے، جو نہ صرف خود ایک بیماری ہے بلکہ دوسری خطرناک بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک، نظر کی کمزوری، یہاں تک کہ پیروں سے بھی معذور کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شوگر کے مرض کو معمولی نہ سمجھا جائے اور مرض کی تشخیص ہونے پر پورا علاج اور احتیاط کی جائے۔ ہیلتھ امیزی چینل کی آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہمیں فوراً اپنا شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ بر وقت اس مرض کا علاج ہو سکے۔ بار بار پیشاب آنا۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو یہ شوگر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب جسم زائد گلوکوز کو خارج کرنے کے لیے تمام سیلز کا پانی لے لیتا ہے تو اسے صاف اور دوبارہ جذب کرنے کے لیے گردوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے اخراج کے لیے آپ کو جلدی جلدی واش روم جانا پڑتا ہے۔ دن رات یہی کیفیت ہونے کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ تھکن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ آپ کی رات کی نیند کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس زیادہ لگنا۔ شوگر کے مرض کی ایک اور نشانی بار بار بھوک اور پیاس لگنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم خون میں گلوکوز کی زیادہ مقدار کو جب استعمال نہیں کر پاتا تو اسے باہر نکالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے جسم تمام سیلز کا پانی استعمال کرتا ہے، اور اس طرح گلوکوز کے ساتھ اہم غذائی اجزاء بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بار بار بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونا۔ سستی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ دن بھر سست رہتے ہیں، لیکن شوگر کے مرض میں سستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جسم کھائی ہوئی غذا کو استعمال نہیں کر پاتا۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو توانائی محسوس ہونے کی بجائے سستی محسوس ہو تو یہ شوگر کے مرض کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسٹ انفیکشن۔ یہ انفیکشن عام طور پر ویجائنل ٹیشوز میں ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسٹ پسینے، تھوک اور پیشاب میں شامل زائد شکر کو کھاتا ہے، لہٰذا مرد حضرات بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ انفیکشن جلد پر کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان حصوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں گیلا پن زیادہ رہتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں یہ انفیکشن ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ دھندلا نظر آنا۔ آنکھوں کو اپنے افعال صحیح طرح انجام دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دھندلا نظر آنے لگتا ہے۔ صحیح اور بر وقت علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بینائی بھی جا سکتی ہے۔ زخم نہ بھرنا۔ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو لگنے والا چھوٹا سا کٹ بھی باوجود آپ کی کوشش کے دیر میں ٹھیک ہو رہا ہے؟ جسم میں گلوکوز کی زیادہ مقدار زخم کے بھرنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ دوسری طرف زخم میں پلنے والے بیکٹیریا گلوکوز پر نشوونما پاتے رہتے ہیں اور زخم کو مشکل سے چھوڑتے ہیں۔ مسوڑے پھول جانا۔ شوگر کا مرض جسم کی قوت مدافعت کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جراثیم تو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، جن سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا منہ ان جراثیم کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود گرمائی، گیلا پن اور دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا جراثیم کے رہنے کی بہترین آماجگاہ بن جاتا ہے اور منہ کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ وزن کم ہونا۔ سب کچھ کھانے کے باوجود وزن کم ہونا ناممکن بات ہے، لیکن شوگر کے مرض میں آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ کا جسم اس سے توانائی حاصل کرنے کی بجائے جسم کے فیٹس جلاتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں سب کچھ کھانے کے باوجود آپ کا وزن تیزی سے گرتا چلا جاتا ہے۔ پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا۔ شوگر خون کی نالیوں کو سخت کرنے کے ساتھ ساتھ نروز کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، جس کی علامات پیروں اور ٹانگوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوران خون میں کمی اور نروز کی خرابی جلد کے السر اور انفیکشن کا باعث بنتی ہے، جو ٹھیک نہیں ہو پاتے یا زیادہ وقت لیتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے پیر سن رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیر میں کتنی تکلیف ہے۔ اگر آپ بھی یہ تمام یا ان میں سے چند علامات محسوس کریں تو فوری طور پر شوگر ٹیسٹ کروائیں تاکہ شروع میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے۔ اور دوسری طرف اگر شوگر نہ ہو تو آپ کا ذہن ٹینشن فری ہو جائے اور آپ اپنے معمولات کو بے فکری سے پہلے کی طرح انجام دیتے رہیں۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔